خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو آپ سحری کے بابرکت لمحات میں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہماری نشریات کا ہوتا ہے آغاز، یعنی قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر مخصوص آیات کی اور مخصوص موضوع پر، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ کلام عشق میں آج والدین کے حقوق پر بات کریں گے۔ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر، موضوع ہے والدین کے حقوق۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کا ایک حصہ منتخب کیا ہے آج کے کلام عشق کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم نہ عبادت کرو مگر اسی کی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہاری زندگی میں ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچے یا دونوں بڑھاپے میں پہنچے، فلا تقل لہما اف، تو تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ صحیح۔ ولا تنہرہما، اور نہ ہی تم اپنے والدین کو جھڑکو۔ وقل لہما قولا کریما، اور تم اپنے والدین سے قول کریم یعنی نرم بات کہو۔ صحیح۔ وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے رحمت کے بازو بچھا دو۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اس آیہ مبارکہ کا آغاز اللہ نے اپنی بندگی سے کیا، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ تم نہ عبادت کرو مگر اس کی۔ صحیح۔ اور پھر اس کے فوراً بعد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، مفسرین نے لکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں والدین کا احسان یہ اتنا اہم ہے کہ اس نے اپنی بندگی کے ساتھ والدین کے احسان کو بیان فرمایا۔ تو ایک تو جو ہمارے معاشرے کے اندر والدین سے حسن سلوک کو ہلکا لیتے ہیں، اس کی فکر نہیں کرتے، انہیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں والدین کا کتنا بلند و بالا مقام ہے۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا فلا تقل لہما اف۔ یہ جو لفظ اف ہے یہ در حقیقت کوئی لفظ نہیں ہے، اچھا، بلکہ جب بندہ کسی سے تنگ آ جاتا ہے تو ایک صوتی الفاظ میں اس کی زبان سے نکلتا ہے اف۔ اردو میں بھی ہمارے یہاں یہ لفظ نکل جاتا ہے، صحیح، تم نے تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ جو اف ہے یہ سب سے ہلکا کلمہ ہے۔ تو اللہ نے لفظ اف کو ذکر فرمایا کہ ولا تقل لہما اف، تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، انہیں جھڑکو نہیں، اور ان سے بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرو۔ دور حاضر میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہماری جو نیو جنریشن ہے ان میں والدین کا احترام مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی، انہیں اس بات کا ادراک و احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں آج کے پرفتن دور میں اور آج جو مہنگائی کا زمانہ ہے، ایک باپ سے آپ پوچھئے کہ وہ اپنے بچوں کی ضروریات کو کس طرح پورا کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ بعض اوقات اپنے لیے کپڑے نہیں بنواتا لیکن بچوں کے لیے بنواتا ہے، اس کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ بچوں کے لیے نئے جوتے خریدواتا ہے۔ اب وہ سارے جو ایکسپینسز ہے وہ کس طرح پورے کر رہا ہے یہ اس کا دل جانتا ہے۔ بالکل صحیح۔ جب کل آپ بڑے ہو گئے تو جس باپ نے آپ کو انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھایا، جس نے ساری زندگی آپ کی ضروریات کو پورا کیا، آج آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں۔ وہ ماں جس نے آپ کی ولادت میں تکالیف کو اٹھایا، پیدا ہونے کے بعد انسان کا بچہ وہ واحد بچہ ہے کہ اگر پیدا ہونے کے بعد اس کی کیئر نہ کی جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ بقیہ جانوروں کے بچے پھر زندہ رہ جاتے ہیں، جانداروں کے بچے، انسان کا بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ماں نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ اللہ۔ ہم آج اپنی فیملی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے ہماری ازواج کتنی قربانیاں دے رہی ہیں، تو کل ہماری ماں نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی، اور آج آپ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو لے کر آتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں، اس سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ بلکہ آئی تھنک ڈے بیفور یسٹرڈے ہمارے کراچی میں یہ واقعہ ہوا کہ ماں نے بیٹے کو منع کیا کہ تم وارداتیں مت کرو، اور ماں کو بیٹے نے گولی مار دی، اللہ، اور ماں ہلاک ہو گئی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جس معاشرے میں بیٹا اپنی جنت کو قتل کر رہا ہو، جس معاشرے میں بیٹا بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کو گھر سے نکال رہا ہو، جس معاشرے میں ماں بیمار ہو، بیٹا عیاشیوں میں پیسے صرف کر رہا ہو اور ماں کو دوا نہ دلا رہا ہو، جس معاشرے میں بیٹے کی وجہ سے روزانہ صبح بھی ماں کی آنکھ اشک بہائے
روزانہ شام بھی ماں کی آنکھ اشک بہائے اور پھر بھی وہ دعا دے کہ میرا بیٹا ہے سدھر جائے گا، اس بیٹے سے زیادہ میرے نزدیک بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ زیادتی کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ پہلے تو عمومی طور پر ماں باپ زیادتی نہیں کرتے، صحیح، آپ انہیں تنگ اتنا کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ظلم اتنا کرتے ہیں کہ وہ کچھ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک لمحہ فرض کر لیجئے کہ ماں باپ زیادتی کرتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ چلے ماں باپ زیادتی کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ ماں باپ اگر زیادتی کرتے ہیں تو ان کی گرفت اللہ کرے گا، صحیح، ان کی زیادتی کا بدلہ آپ زیادتی ان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدی وسخط اللہ فی سخط الوالدی۔ آج ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، جتنے بھی احکام کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس میں اختلاف ہو جاتا ہے، عمومی طور پہ بچیاں ماں کی سائڈ پہ ہو جاتی ہیں، بچے ماں کی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، والد سے بدسلوکی کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ دو بڑوں کی لڑائی ہے، اس میں اگر والد زیادتی کر بھی رہا ہے تو اس کی گرفت اللہ فرمائے گا۔ اس زیادتی کی وجہ سے ہم والد کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، یک طرفہ ہم نہیں ہو سکتے۔ ہمیں جس طرح والدہ کا احترام کرنا ہے اسی طرح والد کا بھی احترام کرنا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کئی ایسے گناہ ہیں شبیر بھائی کہ جن کی سزا ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ صحیح دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا معاملہ ہے، وہ سزا انہیں قیامت کے دن ملے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن والدین کی ناراضگی ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ اچھا، آپ کی زندگی میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو بالکل ٹیلنٹڈ نہیں ہیں، کوئی ان کی صلاحیت نہیں ہے، والدین کی خدمت کی وہ آج کروڑ پتی ہیں، صحیح۔ اور کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، بہت اچھا بولتے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن والدین کو ستایا تو وہ آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ صحیح بات۔ میں اکثر طلباء کو پڑھاتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ بیٹے مستقبل کی فکر ہوتی ہے ہر ایک کو کہ میرا مستقبل کیسے ہوگا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ کو راضی کریں، اس کے بعد مستقبل سے بے فکر ہو جائیں، صحیح، کیونکہ جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس کا مستقبل دنیا میں تابناک ہے، جس نے ماں باپ کو ناراض کر دیا اس کا مستقبل دنیا میں تاریک ہے، وہ کتنی ہی محنت کیوں نہ کر لے۔ تو آپ اپنے مستقبل کے لیے اپنے والدین کو راضی کر لیجئے، اس کے ساتھ سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ زندگی میں قدر نہیں آتی، لیکن جب پھر ماں مر جاتی ہے یا باپ مر جاتا ہے پھر بندہ افسوس کرتا ہے کہ کیوں میں اپنی بیوی کی باتوں میں آیا، کیوں میں نے سسرالیوں کی باتوں کو سن لیا وغیرہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلطیاں دونوں طرفوں سے ہوتی ہے، بعض اوقات والدہ کی بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن اس میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ والدہ کی موجودگی میں جسٹس نہیں کر سکتے۔ والدہ کو ان کا مقام دیں، زوجہ کو ان کا مقام دیں اور معاملات کو مینج کر کے چلیں۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ دونوں مطمئن ہو جائیں تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں عورت کی دشمن ہے، تو آپ دونوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ لیکن والدہ اس چیز کو محسوس بہت کرتی ہے کہ یہ اپنی بیوی کی زیادہ سنتا ہے، میری کم سنتا ہے، اگرچہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر بالفرض ایسا معاملہ بھی ہے تو پھر والدہ کی بات کو سنیں، کیونکہ والدہ سا نہیں مل سکتا۔ اور زوجہ کو اپنی جگہ پہ تسلی دے دیں کہ میں تمہارے لیے اتنی قربانیاں دے رہا ہوں تو تم ایک قربانی میرے لیے دے دو، کہ اگر کوئی زیادتی کی بات میری ماں کہہ بھی دیتی ہے تو تم وقتی طور پہ برداشت کر دو، تو اس سے گھر کا معاملہ بہتر ہو جائے گا، ماحول بہتر ہو جائے گا۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، مجھے، ہمارے تمام سننے والوں کو اپنے والدین کی قدر اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ، مختصر مگر جامع گفتگو والدین کے حقوق پر قرآن اور حدیث سے ریفرنسز کے ساتھ۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے، علماء کرام کی محفل سجے گی عالم ٹائم میں، اور موضوع آج کا ہے دکھاوا کرنا، ریاکاری کرنا، اس پر بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کی رضا بس